باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الجدہ الجدہ، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کیجیے۔ الجدہ الجدہ، آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کیجیے۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ میں چل رہی تھی اور کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں تھیں۔ دوسری فصل شروط نماز کے بارے میں تھی اور وہ ہم پڑھتے آ رہے تھے۔ اس کی چوتھی شرط شروط صلاۃ کی مکان کے بارے میں تھی اور اسی کا ادامہ ہے، بحث جاری ہے اسی مکان میں۔ آج یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ مسجد بنانا مستحب مؤکد ہے۔ مساجد بنانا مستحب مؤکد ہے۔ حتیٰ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور بعض اخبار میں حتیٰ اس کو تشبیہ دی گئی ہے مرغ کے گھونسلے کے ساتھ، یعنی اتنی چھوٹی مسجد بھی بنائے نا، چھوٹی مسجد بنائے جس سے بہت کم استفادہ ہو سکتا ہو، جتنا مبالغہ کیا ہے نا، مرغ کا جو گھونسلہ ہے اس میں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ مبالغہ ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی بنائے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو پہلا مسئلہ ہماری آج کے درس میں یہ ہوا کہ مساجد کا بنانا مستحب مؤکد ہے، اور جو بندہ مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دوسرا مسئلہ میں اپنا نام دے رہا ہوں مسئلہ، اور مسئلہ سمجھنے کے لیے آج کی بحث کا دوسرا مسئلہ کیا ہے جی؟ مسجد کے مستحبات، مسجد کے مستحبات کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور مسجد کے مستحبات جو میں نے یہاں گنے ہیں وہ تقریباً 7 ہیں۔ مسجد کے مستحبات 7 ہیں۔ پہلا آغا جان یہ ہے کہ مسجد کو چھت کے بغیر بنانا مستحب ہے، اگرچہ بعض مسجد جو ہے وہ چھت کے بغیر ہو، کیونکہ ممکن ہے اکثر شہروں میں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے چھت بنانی پڑے، پھر بھی اگرچہ بعض مسجد بھی کھلی رہے چھت کے بغیر ہو پھر بھی مستحب ہے۔ پہلا نمبر کیا ہوا مسجد کے مستحبات کا جناب؟ کہ مسجد کو چھت کے بغیر بنانا مستحب ہے، اگرچہ بعض مسجد بھی چھت کے بغیر ہو۔ نمبر 2 میرے عزیزو، مسجد کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ وضو خانہ مسجد کے دروازے پر بنانا مستحب ہے۔ وضو خانہ مسجد کے دروازے پر بنانا مستحب ہے۔ نمبر 3 منارہ مسجد کی دیوار کے ساتھ بنانا مستحب ہے۔ منارہ مسجد کی دیوار کے ساتھ بنانا مستحب ہے۔ نمبر 4 جب مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں سے داخل ہو، اور جب خارج ہو تو بائیں پاؤں سے خارج ہو۔ چوتھا مستحب کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں سے، خارج ہو تو بائیں پاؤں سے خارج ہو۔ نمبر 5 یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر اپنی جوتے کی بررسی کرے، دیکھ بھال کرے، اور ہر وہ چیز جو اس کے ہمراہ آئے، مثلاً کوئی چھڑی لاٹھی، اس کی دیکھ بھال کرے،
طہارت کی خاطر ممکن ہے مثلا جوتی اس کی نجس ہو یا وہ چھڑی جو ساتھ لے کر چل رہا ہے نجس ہو، مسجد کو نجس نہ کر دے۔ مستحب ہے مسجد کے دروازے پر اپنی جوتی کو بھی دیکھ بھال لے اور وہ چھڑی وغیرہ جو ساتھ ہے اس کو بھی دیکھ بھال لے۔ ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات۔ اور نمبر 6 آگا جان یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور خارج ہوتے وقت جو ہے نا وہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ وہ دعائیں جو منقول ہوئی ہیں ائمہ طاہرین سے، ان دعاؤں کا پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے وقت اور خارج ہوتے وقت دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 7 مسجد کے مستحبات میں سے نمبر 7 یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو نماز تحیت کا پڑھنا مستحب ہے بیٹھنے سے پہلے، یعنی صلاۃ التحیت قبل جلوسہ، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز تحیت پڑھے۔ یہ کیا ہے آقا جان؟ مستحب ہے۔ یہ تقریباً 7 نمبر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں جو مسجد کے مستحبات کے عنوان سے ہیں۔ دوبارہ اگر سننا چاہیں تو میں پھر ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں اور پھر ترجمے کی طرف جا رہا ہوں۔ مسجد کے مستحبات کتنے ہیں جی؟ 7 ہیں۔ پہلا، مسجد کو چھت کے بغیر بنانا چاہیے، اگرچہ بعض مسجدی چھت کے بغیر ہو مستحب ہے۔ نمبر 2، وضو خانہ مسجد کے دروازے پر ہونا چاہیے۔ نمبر 3، منارہ مسجد کی دیوار کے ساتھ بنانا چاہیے۔ نمبر 4، مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں سے اور نکلتے ہوئے بائیں پاؤں سے نکلنا چاہیے۔ نمبر 5، مسجد کے دروازے پر اپنی جوتے کی اور ہر وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے، چھڑی لاٹھی وغیرہ جو بھی ہے، اس کی دیکھ بھال کرے طہارت کی خاطر۔ نمبر 6، دعا پڑھے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور خارج ہوتے وقت جو دعائیں منقول ہوئی ہیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو تو نماز تحیت ہے، صلاۃ تحیت، وہ پڑھے۔ یہ 7 پوائنٹ بنتے ہیں کہ جو مستحب ہیں، مسجد کے مستحبات ہیں۔ توجہ فرما لیں، میں یہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور پھر آگے بحث بڑھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ اسْتِحْبَابًا مُؤَکَّدًا، مستحب ہے مساجد کا بنانا، مستحب ہے، مؤکد ہے۔ فَمَنْ بَنَا مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، پس جو مسجد کو بنائے گا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ فَمَنْ بَنَا مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، پس جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ وَزِيدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ كَمَّفْعَسِ قَطَعَتْ، اور بعض اخبار میں اضافہ کیا گیا ہے جیسے مرغ کا گھونسلہ، اس سے تشبیہ دی گئی ہے مرغ کے گھونسلے سے۔ وَهُوَ كَمَقْعَدْ، وَهُوَ یہ مفحص بروزن مقعد، یہ کیا ہے جی؟ الموضع الذي تكشفه القطعة وتلينه يجوجها لتبيض فيه، وہ جگہ ہے مفحص، کیا ہے؟ کمقعد، الموضع وہ جگہ ہے، الذي تكشف القطعة جس کو جو پرندہ ہے وہ کیا کرتا ہے آقا جان؟ اس کا انتخاب کرتا ہے پرندہ۔ وَتُلَيِّنُهُ يَجُوجُهَا، یجوج یعنی سینہ، اور اس کو اپنے سینے سے آمادہ کرتا ہے۔ لِتَبِيضَ فِيهِ، تاکہ اس موضع میں وہ کیا دے؟ انڈے دے۔ وَالتَّشْبِيهُ بِهِ مُبَالَغَةً فِي الصِّغَرِ، تشبیہ بِهِ مسجد کو تشبیہ کرنا، بِهِ اس مفحص قطعات کے ساتھ، مبالغتاً فی الصغر، مبالغہ ہے صغر میں، چھوٹے ہونے میں، یعنی مطلب بتایا جا رہا ہے مسجد جتنی چھوٹی ہو بنائے، ثواب ہے۔ بناءً علی الاکتفاء برسمہ، بنا بر اس کے کہ وہ اکتفا کرے رسم مسجد پر، حیث یمکن الانتفاع بہ فی اقل مراتبہ، جہاں انتفاع ممکن ہو
فی اقل مراتب ہی، اقل مراتب انتفاع جو ہے ممکن ہو، بناء علی الاکتفاء برسمی، بنا بر اس کے کہ وہ مسجد کو بنائے، حیث یمکن الانتفاع بہ، جہاں جو ہے اس سے انتفاع ممکن ہو، فی اقل مراتب ہی، اقل مراتب انتفاع ممکن ہو، وَإِن لَمْ يُعْمَلْ لَهُ حَائِطٌ وَنَحْوُهُ، اگرچہ اس مسجد کے لیے دیواریں نہ بنائی گئی ہوں، وَنَحْوِ، حائط دیوار اور دیوار کی مانند جو ہیں اس مسجد کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، وَإِن لَمْ يُعْمَلْ لَهُ حَائِط، اگرچہ اس مسجد کے لیے دیواریں نہ بنائی جائیں، وہ اس کی مانند روایت سننے والی ہے۔ قالا ابو عبیدۃ الحذاء راوی الحدیث، ابو عبیدہ حذاء راوی حدیث کہتا ہے، مر بی ابو عبداللہ علیہ السلام فی طریق مکہ، میرے پاس امام صادق علیہ السلام گزرے مکہ کی راہ میں، وقد سویت بحجار مسجدا، اور میں نے کچھ پتھروں سے مسجد کو بنایا ہوا تھا، فقلت، تو میں نے کہا، جعلت فداک، میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، نرجو ان یکون ھذا من ذاک، ہم امید کریں، ان یکون ھذا، کہ یہ مسجد جو میں نے بنائی ہے، من ذاک، اس جتنی ہے جس کا آپ ثواب بتاتے ہیں کہ جو بھی مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یہ میری یہ جو مسجد چھوٹی سی بنائی میں نے، نرجو ان یکون ھذا، ہم امید کریں یہ من ذاک، اس مسجد سے ہے جس کی بات آپ کرتے ہیں، فقال نعم، آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں، جی ہاں۔ یہ مسئلہ ہمارا مسجد سازی کے بارے میں تھا کہ مساجد کا بنانا مستحب مؤکد ہے۔ اگلا مسئلہ جو میں نے آپ کے لیے وہ خارج میں توضیح دی تھی وہ مسجد کے مستحبات تھے، جو کہ کتنے تھے جناب؟ 7 تھے، توجہ کرو۔ وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُهَا مَكْشُوفَةً، مستحب ہے اتخاذها، مساجد کا بنانا، مکشوفہ، چھت کے بغیر، وَلَوْ بَعْضُهَا، اگرچہ بعض مساجد چھت کے بغیر ہو، کیوں جی؟ لِلْاحْتِيَاجِ إِلَى السَّقْفِ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ، کیونکہ اکثر شہروں میں چھت کی ضرورت ہوتی ہے، لِدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، گرمی اور سردی کو دور کرنے کی خاطر، وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمِيزَاتِ، پیچھے عطف کرو، وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمِيزَاتِ، مستحب ہے وضو خانہ بنانا، وَهِيَ الْمُطَهَّرَةُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، میزات کیا ہے؟ وہ جو مطہر حدث اور خبث ہے، حدث کا اشارہ ہو جائے گا وضو اور غسل کرنے والی جگہ، اور خبث وہ لیٹرین وغیرہ جہاں بول و غائط کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ والمیزات، وضو خانہ بنانا مستحب ہے، وضو خانہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْمُطَهَّرَةُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، وضو خانہ وہ ہے جو مطہر حدث اور خبث ہے، حدث آپ کو بتایا وضو کرنے والی جگہ، غسل کرنے والی جگہ، خبث وہ لیٹرین جہاں پیشاب کرتے ہیں۔ عَلَى بَابِهَا، وضو خانہ بنانا جو مستحب ہے کہاں ہے؟ عَلَى بَابِهَا، ہاں مساجد کے دروازے پر بنانا مستحب ہے، وضو خانہ مساجد کے دروازے پر بنانا مستحب ہے، لا فی وسطها، وسطها مساجد، نہ کہ مساجد کے وسط میں بنانا، مساجد کے وسط میں نہیں بنانا چاہیے، دروازے پر بنانا چاہیے، لا فی وسطها، نہ کہ مساجد کے وسط میں، علی تقدیر سب کے اعدادها علی المسجدیت والا حرم فی الخبثیت مطلقا والحدثیہ ان اضرت بها، اچھا، علی تقدیر سب کے اعدادها علی المسجدیت، بر فرض کے اعدادها، اس میزات وضو خانے کو بنایا گیا ہو مسجد پر، پہلے مسجد سے پہلے وہ وضو خانہ بنا ہوا تھا، مسجد نہیں بنی تھی، وضو خانہ پہلے تھا، بعد میں جو مسجد بنی تو اب کہتے ہیں مستحب ہے اس وضو خانہ کو آپ دروازے پر لے جائیں، وَإِلَّا حَرُمَ فِي الْخَبْثِيَّةِ، الا مسجد بنانے کے بعد درمیان میں یہ لیٹرین وغیرہ بنانا اور وضو خانہ بنانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، وَإِلَّا حَرُمَ فِي الْخَبْثِيَّةِ مطلقاً،
الا یہ وضو خانہ بنانا حرام ہے خبسیہ میں لیٹرین کے لیے مطلقاً، چاہے ضرر ہو یا ضرر نہ ہو. والحدثیہ ان اضرت بہا، حدثیہ یعنی وضو خانہ بنانا، غسل خانہ بنانا، یہ بھی حرام ہے، البتہ شرط ہے اس کی، ان اضرت بہا، اگر اس کا کیا ہو، ان اضرت بہا، اگر مسجد کے لیے کیا ہو یہ وضو خانہ غسل خانہ بنانا ضرر ہو تو پھر بنانا حرام ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ یہ بات پھر سن لیں. وضو خانہ مساجد کے دروازے پر بنانا مستحب ہے، وسط میں نہیں بنانا چاہیے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب وضو خانہ پہلے تھا، مسجد بعد میں بنی، تو اس وضو خانے کو دروازے پر بنانا مستحب ہے. ورنہ بتا رہے ہیں مسجد آپ نے بنا لی تو درمیان میں بنانا چاہتے ہیں مثلا وہ لیٹرین وغیرہ، تو یہ حرام ہے چاہے ضرر ہو یا ضرر نہ ہو. اور وضو خانہ بنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں حرام ہے درمیان میں بنانا اگر مسجد کے لیے ضرر ہے. توجہ کرو گے. وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمِيزَاتِ، مستحب ہے وضو خانہ بنانا، مستحب ہے. وضو خانہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْمُطَهَّرَةُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، وضو خانہ وہ ہے جو مطہر حدث اور خبث ہے. عَلَى بَابِهَا، وضو خانہ بنانا مسجد کے دروازے پر مستحب ہے، لا فی وسطها، نہ مسجد کے وسط میں. اچھا، علی تقدیر سب کے اعداد علی المسجدیت، بر فرض کے میزات کو آمادہ کیا گیا ہو مسجد سے پہلے تو مستحب ہے دروازے پر بنانا. وَإِلَّا، یعنی الا کا کیا مطلب، یعنی مسجد بنانے کے بعد، مسجد بنانے کے بعد کوئی درمیان میں بنانا چاہے، وَإِلَّا حرم فی الخبثیت مطلقاً، الا یعنی مطلب اگر پہلے سے بنا ہوا نہ ہو، حرم فی الخبثیت تو خبثیہ جو لیٹرین وغیرہ ہے اس کے لیے لیٹرین وغیرہ بنانا حرام ہے مطلقاً، مطلقاً چاہے ضرر ہو یا ضرر نہ ہو. والحدثیت ان اضرت بہا، حدثیہ وضو خانہ غسل خانہ بنانا مسجد کے وسط میں حرام ہے، ان اضرت بہا، اگر ضرر ہو مسجد کے لیے تو حرام ہے. وَيُسْتَحَبُّ، ملاتے آؤ، وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمَنَارَةِ مَعَ حَائِطِهَا لا فی وسطها، منارہ بنانا مع حائطها، مساجد کی دیوار کے ساتھ منارہ بنانا، اذان دینے کے لیے جو منارہ بناتے ہیں مستحب ہے. منارہ مع حائطها، مساجد کی دیوار کے ساتھ منارہ بنانا مستحب ہے. لا فی وسطها، نہ کہ مساجد کے وسط میں بنانا چاہیے. مع تقدم علی المسجدیت کذالک، بر فرض کہ یہ منارہ مقدم ہو مسجد پر، بر فرض کہ یہ منارہ مسجد پر مقدم ہو تو اس کو دیوار کے ساتھ بنانا مستحب ہے، کذالک جیسے میزات میں کہا ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا حَرُمَ، وَإِلَّا یعنی مسجد بنانے کے بعد وسط میں منارہ بنانا حرام ہے. وَإِلَّا حَرُمَ، وَإِلَّا یعنی مسجد بنانے کے بعد وسط میں منارہ بنانا حرام ہے. وَيُمْكِنُ شُمُولُ كَوْنِهَا مَعَ الْحَائِطِ اسْتِحْبَابٌ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيْهِ، ممکن ہے منارے کا دیوار کے ساتھ جو ہے ہونا، یہ کیا ہے، یمکن ہو، ممکن ہے، شمول و کونہا مال ہے، منارے کا دیوار کے ساتھ ہونا جو کہا ہے مستحب ہے. کیا، ان لا تعلو علیہ، ان لا تعلو علیہ، تعلو یہ منارہ بلند نہ ہو علیہ حائط پر، ممکن ہے شمول و کونہا مال ہے، یہ منارہ دیوار کے ساتھ ہونا یہ شامل ہو استحباب کو کہ ان لا تعلو علیہ، کہ مینارہ بلند نہ ہو حائط پر. فَإِنَّهَا إِذَا فَارَقَتْهُ بِالْعُلُوِّ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنِ الْمَعِيَّةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ. فَإِنَّهَا یہ منارہ، اذا فارقتْهُ جب یہ منارہ دیوار سے ہو، حائط سے جدا ہو جائے، بالعلو بلندی کی وجہ سے،
فقد خرجت عن المیت، تو یہ منارہ مائیت سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا۔ وہو مکروہ، اور یہ جو منارہ ہے اس طرح دیوار سے اوپر بنانا مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اگلا مستحب آگا جان، تقریباً چوتھا جو بن رہا ہے، اب یہاں کیا کرو گے؟ یستحب، یہاں اتخاذ نہ لگانا، یستحب تقدیم الداخل الیہا یمینہ والخارج منہا یسارہ، مستحب ہے تقدیم الداخل الیہا، مسجد کی طرف داخل ہوتے ہوئے، یمینہ دائیں پاؤں سے داخل ہو، والخارج منہا یسارہ، اور مسجد سے خارج ہوتے ہوئے بائیں پاؤں سے خارج ہو۔ اقصى الخلا، خلا یعنی بیت الخلا جو لیٹرین ہے، ٹوائلٹ ہے، اس کا عکس ہے۔ تشریفاً للیمنا فیہما، شرافت دیتے ہوئے دائیں کو، فیہما، فیہما مسجد میں اور بیت الخلا، مسجد اور بیت الخلا دونوں میں دائیں کو شرافت دیتے ہوئے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اگلی بات آگا جان، وَتَعَاهُدُ نَعْلِهِ، یہ پانچواں بن رہا ہے، مستحب ہے تعاہد نعلہ، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی نال اور جوتے کی دیکھ بھال کرے، وَمَا يَصَبُ مِنْ عَصَا وَشِبْهِ، اور وہ چیز جو اس کی ہمراہ ہے، من عصا لاٹھی چھڑی، شبہ عصا۔ اچھا، یہ جو تعاہد کہا ہے، تعاہد نعلہ، یہ ہے کیا؟ وہ ہوا، یہ تعاہد کیا ہے؟ استعلام حالہی، حالہی کہ وہ شخص نعل، نعل اور ہر وہ چیز جو اس کی ہمراہ ہے اس کو کیا کرے؟ اس کے حال کو معلوم کرے۔ اس واہ استعلام حالہی، نعل کے حال کو معلوم کرے، عند باب المسجد، مسجد کے دروازے پر، احتیاطاً، احتیاطاً مسجد کے دروازے پر وہ نعل کے حال کو کیا کرے؟ معلوم کرے، احتیاطاً، احتیاطاً، للطہارت، طہارت کی خاطر، طہارت کی خاطر، ممکن ہے وہ کوئی نجس وغیرہ نہ ہو۔ والتعاہد افصح من التعاہد، تعاہد یہاں کا ہے نا، تعاہد نعلہ، یہ تعاہد فصیح ہے تعاہد سے، یہ تعاہد فصیح ہے، من التعاہد، تعاہد سے، یہ تعاہد کیا ہے؟ فصیح ہے۔ کیوں؟ لأنه یکون بین اثنین، کیونکہ یہ تعاہد جو ہے یہ دو کے درمیان ہوتا ہے، باب تفاعل ہے نا، دو کے درمیان ہوتا ہے یہ تو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تعاہد دو کے درمیان ہوتا ہے تو یہ جوتے کی دیکھ بھال کرے، جوتا کو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، کیونکہ باب تفاعل تو ہوتا ہے طرفینی، اس وجہ سے کہہ رہا ہے یہاں، یہ کہتا ہے نا والتعاہد، یہ افصح تھا تعاہد سے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ لأنه یکون بین اثنین، کیونکہ یہ تعاہد دو کے درمیان ہوتا ہے۔ والمصنف تبع الروایت، مصنف نے کیا بس کیا ہے؟ روایت کی۔ والمصنف تبع الروایت، مصنف نے روایت کی پیروی کی ہے، روایت میں تعاہد آیا تھا تو مصنف نے اس لیے اس کو ذکر کیا۔ چھٹا مستحب آگا جان، مسجد کا چھٹا مستحب، والدعاء فیہما الدخول والخروج بالمنقول وغیرہ، دعا پڑھے فیہما داخل ہوتے ہوئے مسجد میں، والخروج اور خارج ہوتے ہوئے دعا پڑھنا مستحب ہے، بالمنقول وہ جو دعا پیغمبر یا معصوم سے نقل ہوئی ہے، وغیرہ یا غیر منقول کوئی پڑھے۔ ساتواں مستحب آگا جان، ویستحب الصلاۃ التحیۃ قبل جلوسہ، بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز تحیت پڑھنا مستحب ہے۔ وَأَقَلُّ رَكَعَتَانِ، اقلھا، اقل یہ صلاۃ تحیت کیا ہے؟ رکعتان، دو رکعت ہے۔ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ، تتکرر بتکرر الدخول، تتکرر یہ صلاۃ تحیت تکرار ہو جاتی ہے بتکرر الدخول، دخول کے تکرار سے، ولو ان قرب، اگرچہ قریبی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ میرے بچے مسجد میں آیا، نماز تحیت پڑھے، پھر نکل گیا، 10-15 منٹ کے بعد پھر آ رہا ہے، پھر پڑھے۔ تتکرر، نماز تحیت تکرار ہوتی ہے بتکرر دخول، دخول کے تکرار سے، ولو ان قربن،
اگرچہ وہ دخول قریب قریب ہو، ولو ان قربن، اگرچہ قریب سے ہی ہو، وتتعدی بسنت سنت غیرہا و فریضۃ، تتعدی نماز تحیت ادا ہو جاتی ہے، بسنت سنت کے ذریعے سے ادا ہو جاتی ہے، غیرہا نماز تحیت کے علاوہ سنت سے ہی، سنت پڑھ لے نماز بندہ ادھر جا کر نماز تحیت ادا ہو جاتی ہے، وتتعدی نماز تحیت ادا ہو جاتی ہے بسنت سنت کے ذریعے سے، غیرہا نماز تحیت کے علاوہ، وفریضۃ یعنی وتتعدی بفریضۃ، اور یہ نماز تحیت ادا ہو جاتی ہے فریضہ کے ذریعے سے، یعنی بندہ ادھر جا کر نماز ظہر عصر کوئی نماز پڑھ لے تو پھر بھی نماز تحیت سمجھو ادا ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن لَمْ يَنْوِهَا مَعَهَا يَنْوِهَا، اگرچہ وہ نماز تحیت کا ارادہ نہ کرے، نیت نہ کرے، مَعَهَا ہاں شاباش کہاں جائے گی؟ اس کی طرف، وہ سنت اور فریضہ، مَعَهَا یعنی غیرہا بسنت غیرہا جو بتایا، غیرہا سے مراد کیا ہے؟ سنت اور فریضہ۔ وَإِن لَمْ يَنْوِهَا مَعَهَا، اگرچہ نماز تحیت کی وہ نیت نہ کرے اس سنت اور فریضہ کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے، ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّحِيَّةِ أَن لَا تَنْتَهِكْ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ بِالْجُلُوسِ بِغَيْرِ صَلَاةٍ، کیونکہ مقصود تحیت سے یہ ہے کہ مسجد کی حرمت پامال نہ ہو بیٹھنے کے ذریعے سے، بغیر صلاۃ نماز کے بغیر بیٹھنے سے مسجد کی حرمت پامال نہ ہو۔ وقد حصل وحلی ہے، در حالانکہ یہ احترام حاصل ہو گیا، احترام حاصل ہوا، کیونکہ مسجد میں جا کر اس نے کوئی مستحب نماز پڑھ لی، فریضہ پڑھ لی، مسجد کا احترام تو محفوظ ہو گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز تحیت نہ بھی پڑھے تو وہ سنت یا فریضہ سے ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے یا نہیں۔ وَإِن كَانَ الْأَفْضَلُ عَدَمَ التَّدَاخُلِ، اگرچہ افضل یہ ہے کہ تداخل نہ ہو، عدم التداخل یعنی کیا؟ یعنی جب مسجد میں جائے تو وہ مستحب اور فریضہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ یہ نماز تحیت بھی پڑھے، یہ افضل ہے۔ جب بھی مسجد میں جائے نماز تحیت بھی پڑھے اور باقی جو نمازیں فریضہ ہیں یا مستحب جو پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھے، لیکن تحیت الگ پڑھے، یہ افضل ہے۔ وَإِن كَانَ الْأَفْضَلُ عَدَمَ التَّدَاخُلِ، اگرچہ افضل عدم تداخل ہے، تداخل نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز تحیت الگ پڑھے۔ وَتُكْرَهُ إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي مَكْتُوبَةٍ أَوْ الصَّلَاةُ تُقَامُ أَوْ قَرُبَ إِقَامَتُهَا بِحَيْثُ لَا يَفْرُغُ مِنْهَا قَبْلَهُ، توجہ، وَتُكْرَهُ نماز تحیت پڑھنا مکروہ ہے، اذا دخل جب وہ شخص مسجد میں داخل ہو، والامام فی مکتوبۃ جب کہ امام کیا ہو؟ مکتوبہ میں ہو، مکتوبہ کا اشارہ نماز فریضہ میں ہو، امام فریضہ نماز میں ہو، او الصلاۃ تقام ہو، یا نماز جو ہے تقام ہو کھڑی ہو رہی ہے، نماز تقام ہو اقامت ہے اس کی کھڑی ہو رہی ہے، او قربا اقامت ہوا، یا اقامت ہو رہی ہے یا اقامت قریب ہے ہو، بحیث اس حیثیت کے ساتھ لا یفرغ منہا قبلہ، اس حیثیت کے ساتھ منہا وہ نماز تحیت سے فارغ نہیں ہوگا، قبلہ قبل الامام، یہ بندہ مسجد میں جائے اور نماز تحیت پڑھے تو ادھر نماز جماعت میں یا امام ہے یا شروع ہو رہی ہے تو یہ نماز تحیت نہیں پڑھ پائے گا، امام سے پہلے نہ پڑھے، مکروہ ہے۔ دوبارہ سنو، وَتُكْرَهُ إِذَا دَخَلَ، مکروہ ہے نماز تحیت پڑھنا، اذا دخل جب وہ داخل ہو، والامام فی مکتوبۃ اور امام مکتوبہ میں ہو، فریضہ نماز میں ہو، او الصلاۃ تقام ہو، یا نماز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، او قربا اقامت ہوا، یا اس نماز کی اقامت قریب ہے، بحیث لا یفرغ منہا قبلہ، اس حیثیت کے ساتھ کہ نماز تحیت سے وہ فارغ، لا یفرغ وہ فارغ نہیں ہوگا، قبلہ امام سے پہلے فارغ نہیں ہوگا، نہ پڑھے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ مُطَاهِرًا أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مَانِعٌ فَلْيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى، فَإِن لَمْ يَكُنْ مُطَاهِرًا اگر وہ شخص مطاہر نہیں ہے، او كَانَ لَهُ عُذْرٌ یا اس شخص کے لیے عذر ہے جو مانع ہے عنہا نماز تحیت سے، فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، مسجد میں داخل ہوا ہے یا وضو نہیں ہے یا کوئی اور عذر ہے نماز تحیت پڑھنے سے، تو پھر بیٹھ کے کیا کرے؟
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى، پس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَهِرًا، اگر وہ شخص مطہر نہیں ہے، وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ، یا اس شخص کے لیے عذر ہے، مانع ہے عنہا نماز تحیت سے، فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ تعالیٰ، تو پس وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّوَافُ، مسجد الحرام کی تحیت الطواف، طواف ہے. مسجد الحرام کی تحیت کیا ہے؟ الطواف، طواف ہے. کما ان تحیت الحرم الاحرام، جیسے حرم کی تحیت احرام ہے. و تحیہ پیچھے لگاؤ، و تحیت منا الرمی، منا کی تحیت رمی ہے، منا کی تحیت رمی ہے. تو یہاں میں نے آپ کی خدمت میں جو مطالعے پیش کیے نا، وہ کس سلسلے میں تھے میرے بچے؟ وہ جناب اس سلسلے میں تھے کہ مستحبات نماز کے بارے میں آپ کی خدمت میں جو مسجد کے مستحبات ہیں، مسجد کے، ٹھیک ہے نا، وہ 7 تھے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب جناب علی ذرا غور کرو. اب اگلی بات جو شروع کرنے لگا ہوں وہ ہے، میں عنوان دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، محرمات مسجد. محرمات مسجد یعنی مسجد کے محرمات. یہ اگر ہم بنا لیں نا تھوڑا پڑھنے میں میرے خیال میں آسانی، سمجھنے میں کہ ساری چیزیں مخلوط نہیں ہوں گی، وہ کیا تھا وہ کیا تھا. مثلا میں نے آتے ہی آج آپ کی خدمت میں مسجد بنانے کے بارے میں بتایا کہ مستحب موقت ہے. پھر دوسری بات یہ شروع کی تھی کہ مسجد کے مستحبات وہ 7 تھے، وہ پڑھے. ابھی ایک تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مسجد کے محرمات، مسجد کے محرمات، مسجد کے محرمات جو ہیں، جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، وہ 4 ہیں. مسجد کے محرمات عزیزو 4 ہیں. پہلا یہ ہے، مسجد کو سونے وغیرہ سے نقاشی کرنا حرام ہے. نقاشی کرنا مسجد کی سونے سے حرام ہے. نمبر 2، زیرو کی تصویر بنانا، مساجد میں نقاشی کرنا تصویروں کی، زیرو کی حرام ہے. زیرو کی تصویریں بنانا حرام ہے. نمبر 3، مساجد کو نجس کرنا حرام ہے. نمبر 4، مساجد سے جناب وہ اس کے جو سنگریزے مٹی وغیرہ ہے اس کو نکالنا، باہر خارج کرنا، یہ کیا ہے جان؟ حرام ہے. مساجد سے اس کے سنگریزے اور اس کی مٹی وغیرہ جو پڑی ہوئی ہے اس کو باہر نکالنا حرام ہے. دوبارہ سنو، دوبارہ، مسجد کے محرمات کتنے ہیں جناب؟ 4 ہیں مسجد کے محرمات. نمبر 1، مساجد کو سونے وغیرہ سے نقاشی کرنا. نمبر 2، مساجد میں زیرو کی تصویریں بنانا اور نقاشی کرنا حرام ہے. نمبر 3، مساجد کو نجس کرنا حرام ہے. نمبر 4، مساجد سے اس کے سنگریزے اور مٹی وغیرہ باہر نکالنا حرام ہے. توجہ کرو. وَيَحْرُمُ زَخْرَفَتُهَا، مساجد کو نقاشی کرنا حرام ہے. زخرفہ کیا ہے؟ وَهُوَ نَقْشُهَا بِالزُّخْرُفِ، وَهُوَ یہ زخرف کیا ہے؟ وَهُوَ نَقْشُهَا، مساجد کو نقش کرنا ہے، نقاشی کرنا ہے. بالزخرف، زخرف سے نقاشی کرنا. زخرف کیا ہے جی؟ وَهُوَ الذهب، اور وہ سونا ہے. او مطلق النقش، یا مطلق نقاشی کرنا حرام ہے، یا سونے سے کرنا حرام ہے بیٹے، یا مطلق نقش یعنی مطلق نقاشی، چاہے سونے سے ہو یا غیر سونے سے ہو، نقاشی کرنا حرام ہے. کما اختارہ المصنف فی ذکر، جیسا کہ اسی مطلق نقش، قول مطلق، مطلق نقش کو کہ مطلق نقاشی کرنا حرام ہے سونے سے ہو یا غیر سونے سے، اس کو مصنف نے کتاب ذکر میں اختیار کیا ہے. وفی الدروس اطلق الحکم بکراہت زخرفت والتصویر ثم جعل تحریمہما قولا. وفی الدروس، دروس میں کیا کہا ہے مصنف نے؟ حکم مطلق لگایا ہے کہ زخرفہ
زخرفہ جس کی بات کر رہے ہیں نقاشی کرنا، ٹھیک ہے، سونے سے، و تصویر، اور تصویر وغیرہ بنانا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ دروس میں یہ کہا ہے وفی الدروس اطلق الحکم، دروس میں حکم مطلق لگایا ہے بے کراہت زخرفت و تصویر، زخرفہ وہی نقاشی کرنا سونے وغیرہ سے، اور تصویر بنانا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، نقاشی کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اور تصویر میں نا اس کا سایہ بھی کہتے ہیں پڑتا ہے، مجسمہ بن جاتا ہے، اس کا تھوڑا سایہ بھی پڑتا ہے۔ ثم جعل تحریمہما قولا، پھر اسی شہید اول نے کیا کیا ہے جان؟ ادھر مکروہ کا فتویٰ دے کر پھر اسی جگہ پہ یہ بھی کہا ثم جعل تحریمہما قولا، زخرف اور تصویر کا حرام ہونے کے لیے قول قرار دیا ہے، کا ایک قول ہے کہ حرام ہے۔ وفی البیان حرم النقش والزخرفۃ والتصویر بما فیہ روح، توجہ کرو، کتاب بیان میں فتویٰ دیا ہے نقش حرام ہے، اور زخرفہ اور تصویر جس میں روح ہے وہ کیا ہے جان؟ حرام ہے۔ وظاہر الزخرفۃ ہونا النقش بذہب، ظاہر زخرفہ سے مراد یہاں نقاشی کرنا ہے سونے سے۔ فَيَسِيرُ اقوال المصنف بحسب کتبہ وَهُوَ غریب منہ، مصنف کے اقوال ہو گئے ہیں بحسب کتبہ، مصنف کی کتابوں کے اعتبار سے مصنف کے اقوال ہو گئے ہیں۔ دیکھو لوما میں یہاں کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ یہاں دیا یحرم زخرفۃ وَهُوَ نقش بالزخرف، سونے سے نقاشی کرنا حرام ہے، لوما میں یہ کہا۔ ذکرہ میں کہا مطلق نقش حرام ہے، سونے سے ہو یا غیر سونے سے ہو۔ دروس میں مکروہ قرار دے دیا زخرفہ اور تصویر کو، بیان میں نقش کو حرام قرار دے دیا۔ کتابیں مختلف اور مختلف کتابوں میں مصنف کے فتوے مختلف۔ فَيَسِيرُ اقوال المصنف بحسب کتبہ، مصنف کے اقوال مختلف ہو گئے بحسب کتبہ، مصنف کی کتب کے لحاظ سے۔ وَهُوَ غریب منہ، وَهُوَ یہ اقوال غریب منہ، مصنف سے عجیب و غریب ہے۔ یہ مختلف اقوال مصنف سے عجیب اور غریب ہے کہ مصنف جیسا، محقق شہید اول جیسا، ٹھیک ہے، ایک کتاب میں ایک فتویٰ دے دے، دوسری میں دوسرا فتویٰ دے دے، تیسری میں الگ فتویٰ دے دے، سارے فتاوے ڈسٹرب اور مختلف ہوں، یہ مصنف سے بعید ہے، یہ عجیب و غریب ہے۔ وَهُوَ یہ اقوال کا مختلف ہونا مصنف کا، یہ مصنف سے عجیب اور غریب ہے، ٹھیک ہوگی بات آگا جان۔ وَقَضَا يَحْرُمُ نَقْشُهَا بِالصُّوَرِ، اور اسی طرح مساجد کی نقاشی کرنا حرام ہے بالصور، ذوات الارواح، تصویروں سے جو ذی روح کی تصویریں ہیں اس کی تصویریں بنانا حرام ہے۔ دون غیرہا، غیرہا یعنی ذوات الارواح کے علاوہ، ذوات ارواح کے علاوہ، یعنی درخت کوئی ہے یا پتھر ہے جس میں روح نہیں ہے، اس کی نہیں، اس کی نہیں، بلکہ یہ تصویر بنانا جو حرام ہے کس کی ہے؟ ذی روح کی ہے۔ قضا یحرم نقشها بالصور ذوات الارواح، ذوات ارواح کی تصویریں بنانا، نقاشی کرنا حرام ہے، دون غیرہا اس کے علاوہ نہیں۔ وَهُوَ اللازم من تحریم النقش مطلقاً، وَهُوَ یہ نقشها بالصور، تصویروں کی نقاشی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حکم لازم من تحریم النقش مطلقاً، یہ جو ہے نا یہ لازم ہے، من تحریم النقش مطلقاً، نقش مطلق حرام کا یہ لازمہ ہیں، مطلق سونے سے ہو یا غیر سونے سے ہو، مطلق یہ جب کہتے ہیں نا نقش حرام ہے مطلقاً، سونے سے ہو یا غیر سونے سے ہو، اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ تصویر بھی پھر کیا ہو آگا جان؟ حرام ہوا ہوا۔ یہ نقشها بالصور لازم، لازم ہے، کس کو لازم ہے؟ من تحریم نقش مطلقاً، نقش حرام ہے مطلقاً، سونے سے ہو یا غیر سونے سے ہو، یہ اس کو لازم ہے، لا من غیر ہی، نہ غیر مطلق نقش کو یہ لازم نہیں ہے، یعنی مطلق نقش کا غیر کیا ہے؟ صرف سونے سے کہیں، صرف سونے سے نقاشی حرام ہو تو پھر تصویروں کی الگ ہو جائے گی۔ وَهُوَ قرینۃ اخریٰ علی ارادۃ الزخرفۃ بالمعنی الاول، یہ دوسرا قرینہ ہے کہ زخرفہ سے پہلا معنی کا ارادہ ہے، پہلا معنی یعنی سونے سے
نقاشی ہو، پہلا معنی مراد ہے خاصتاً وہذا هو الاجود، اور یہ پہلا معنی جو ہے یہ میرے بچے اجود ہے۔ ولا ریب فی تحریم تصویر ذی روح فی غیر المساجد، عیب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، فی تحریم تصویر ذی روح کی تصویر حرام ہے، فی غیر المساجد، غیر مساجد میں ذی روح کی تصویر حرام ہے۔ ففیہا اولا، غیر مساجد جو گھر ہے مثلا اس میں جب حرام ہے، ففیہا تو مساجد میں بدرجہ اولا حرام ہے۔ اما تصویر و غیر ہی، اما غیر ذی روح کی تصویر فلا، یعنی فلا حرمتا، وہ حرام نہیں ہے، غیر ذی روح کی تصویر حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرماؤ آگا جان۔ وَتَنْجِيسُهَا، وَتَنْجِيسُ آلَاتِهَا، یہ جو میں نے نہ بتایا آپ کی خدمت میں مسجد کے محرمات، مسجد کے محرمات میں یہ دو جو بچے ہوئے ہیں ان پہ آ گئے ہیں، توجہ کرو۔ وَتَنْجِيسُهَا، لیکن مجھے معاف کرنا، مجھے لگتا ہے کہ میں ٹائم نہ اسی کو پڑھتا زیادہ کر رہا ہوں، میں یہاں جو دو حکم بچ گئے ہیں نا اس کو اگلے درس میں بتا دوں گا آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہو گئی۔ ابھی فعلاً آج کے درس کا بہت ہی مختصر خلاصہ کیا ہوا؟ پہلے نمبر پہ ہم نے بتایا جناب شروع ہوتے ہی درس کو کہ مساجد بنانا مستحب مؤکد ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، جو مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ دوسری بات ہم نے یہ کی مسجد کے مستحبات آپ کی خدمت میں پیش کیے جو کہ 7 تھے، اور تیسرا جو مسئلہ سمجھیں وہ یہ تھا مسجد کے محرمات، مسجد کے محرمات کو شروع کیا وہ 4 تھے، 2 بیان کر دیے، 2 رہ گئے ہیں۔ موفق مید و عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔